جبریل امین وحی لے کر آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ کا دل میں خیال فرمانا اللہ کو پسند آیا، آپ اپنی مرضی کا قبلہ چن لیں۔ تو اللہ کے نبی نے اپنا رخ انور، چہرہ انور بیت المقدس سے ہٹا کر بیت اللہ کی جانب کر لیا۔ صفوں کو چیرتے ہوئے جو پہلی صف تھی وہ آخری بن گئی، جو آخری صف تھی وہ پہلی بن گئی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 10 صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے بنا سوچے سمجھے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا تھا۔ ان 10 صحابہ کرام سے بعد میں پوچھا گیا کہ میرے پاس تو فرشتہ آیا، وحی نازل ہوئی، میں نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا تھا، آپ لوگوں نے کیوں کیا؟ تو 10 صحابہ کرام عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی جو کچھ بھی سیکھا آپ سے سیکھا، آپ جیسا جیسا کرتے گئے ہم ویسا ویسا ہی کرتے گئے۔ ان 10 صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری اس دنیا میں دی گئی۔ عشرہ مبشرہ کا لقب ان کو اسی دنیا میں دیا گیا۔ عشرہ عربی میں 10 کو کہتے ہیں، مبشرہ بشارت کیے گئے، 10 لوگ بشارت کیے گئے۔ محترم بھائی صاحبان، انشاءاللہ مسجد قبلہ تین میں جائیں گے، 2 رکعت نماز نفل تحیۃ المسجد ادا کریں گے، مسجد کی زیارت کریں گے اور 2 رکعت شکرانے کے ادا کریں گے۔ شکرانے کے اس لیے ادا کریں گے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہمیں ہمارا قبلہ بیت اللہ شریف ملا ہے، اور جو ہمارے مرد حضرات ہیں ان کے لیے قبلہ اول کی نشانی ہے۔ آپ لوگ جیسے ہی مسجد کے اندر داخل ہوں گے، جو مسجد کا ممبر ہوتا ہے، محراب ہوتا ہے، اس سے واپس پیچھے مڑ کر دیکھنا ہے تو آپ کو مسجد کی دیوار کے اوپر ایک مصلی بنا ہوا نظر آئے گا۔ مسجد کی دیوار کے اوپر ایک مصلی بنا ہوا آپ کو نظر آئے گا، جو اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے جو ہمارا پہلا قبلہ تھا اس کا رخ اس طرف تھا، جو بھی ہمارا حاضر قبلہ ہے اس کا رخ اس طرف ہے، جو پہلی صف تھی وہ آخری کیسے بنی، جو آخری صف تھی وہ پہلی کیسے بنی۔ اور جو ہماری عورتیں ہیں، لیڈیز ہیں، مستورات ہیں، ان کے لیے یہ نشانی ہے، اس مسجد کے 2 گنبد ہوں گے، اس مسجد کے 2 گنبد ہوں گے، ایک کا رخ بیت اللہ کی جانب ہے، ایک کا رخ بیت المقدس کی جانب ہے، اور جس کا رخ بیت اللہ کی جانب ہے وہ کبوتروں سے بھرا پڑا ہوگا، اور جس کا رخ بیت المقدس کی جانب ہے اس کے اوپر کوئی چاندے کبوتر بیٹھتے نہیں تو وہ خالی ہی رہتا ہے۔ بیت المقدس والا جو گنبد ہے وہ اکثر خالی ہی رہتا ہے، اور جس کا رخ بیت اللہ کی جانب ہے وہ کبوتروں سے بھرا پڑا ہوگا۔ اور محترم بھائی صاحبان، حاجی صاحبان کو بتاتے ہیں کہ مسجد قبلہ تین، 2 قبلوں والی مسجد، جو ہمارا پہلا قبلہ تھا، قبلہ اول بیت المقدس مسجد اقصی فلسطین میں ہے، اور جو بھی ہمارا حاضر قبلہ ہے بیت اللہ شریف مکہ المکرمہ میں ہے، تو ہم نے یہاں پر 2 اور 2 4 رکعت نماز ادا کرنی ہوتی ہے۔ تو حاجی صاحب کیا کرتے ہیں، 2 رکعت ادھر منہ کر کے پڑھ لی، 2 رکعت ادھر منہ کر کے پڑھ لی۔ تو ایسا نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے قیامت تک ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہی رہے گا، ہم نے اس کی طرف ہی منہ کر کے اپنی عبادات کرنی ہے۔ تو اللہ کے نبی کی واضح حدیث ہے، ایک حاجی کا میرا آنکھوں دیکھا حال ہے، تو میں نے پوچھا ایسا صاحب آپ یہ کیا کر رہے تھے، 2 رکعت ادھر پڑھ لی، 2 رکعت ادھر پڑھ لی۔ وہ کہتا ہے وہ بھی تو ہمارا قبلہ تھا، وہ کہتا ہے وہ بھی تو ہمارا قبلہ تھا۔ اللہ کے نبی کی واضح حدیث ہے، علم کے بغیر دین کے کام جہالت کا ذریعہ بنیں گے، علم کے بغیر دین کے کام جہالت کا ذریعہ بنیں گے۔ اب یہ جہالت والی بات ہے، وہ بھی تو ہمارا قبلہ تھا، تو اللہ کے نبی کی واضح حدیث ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے ہمارا قبلہ قیامت تک خانہ کعبہ ہی رہے گا، اور ہم نے اس کی طرف ہی منہ کر کے اپنی عبادات کرنی ہے، نمازیں ادا کرنی ہے۔ مسجد قبلتین، اور مسجد قبلتین کی بھی وہی ترتیب ہے، یہاں پر لیڈیز کی جگہ الگ ہے، مردوں کی جگہ سیڑھیاں جاتی ہیں مسجد کی اوپر ہے، لیڈیز کی جگہ نیچے ہے، مردوں کی جگہ سیڑھیاں جاتی ہیں مسجد کی اوپر ہے۔ تو پہلے اپنی لیڈیز کو وہاں پر ان کی نماز کی جگہ پر پہنچائیں مرد حضرات، اور واپسی پر ان کو اپنے ساتھ ہی لے کر آئیں۔ تمام لوگ گاڑی کا نمبر 5327 ہماری گاڑی کا نمبر ہے۔ 5 ریال 5 ریال 5 ریال 5 ریال 5 ریال 5 ریال 5 ریال
مرة بيس 10 ريال. 5 ريال 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 5 ريال. یہ مسجد قبلت ہے اس طرح کے وہ بس میں بتا رہے تھے کہ اس کے 2 قبلے ہیں، اوپر 2 مینار بھی بنے ہوئے ہیں اور 2 گنبد ہیں، اور ایک گنبد پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبوتر بہت زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو دوسرا جو گنبد ہے اس کے ساتھ اس کے اوپر کبوتر نہیں ہے، وہ جو